بڑی ہی آج اب اخلاقی برائی جس کا بیان ہم پڑھیں گے، یہ برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے، اور وہ ہے تکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ تکبر، اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے۔ اللہ اپنی چادر کو ہاتھ نہیں ڈالنے دیتا۔ ساری مخلوق عاجز و مسکین ہے اللہ کی بارگاہ میں، متکبر صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ تکبر، یہ شیطانی خصلت اتنی بری اور اس قدر تباہ کن عادت ہے کہ یہ بھوت بن کر جس انسان کے سر پر سوار ہو جائے، سمجھ لو اس کی دنیا و آخرت کی تباہی یقینی ہے۔ شیطان اپنی اس منحوس خصلت کی وجہ سے مردود بارگاہ الہی ہوا، اور خدا بند قہار و جبار نے لعنت کا توق اس کے گلے میں پہنا کر اس کو جنت سے نکال دیا۔ اب دیکھیں کہ شیطان جنت میں تھا، تکبر کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا، اور جو لوگ ابھی جنت میں گئے ہی نہیں ہیں، اگر وہ تکبر کریں گے تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تکبر کے معنی یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ یہی جذبہ شیطان ملعون کے دل میں پیدا ہو گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو فرشتے چونکہ تکبر کی نحوست سے پاک تھے، سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن شیطان کے سر میں تکبر کا سودا سمایا ہوا تھا۔ اس نے اکڑ کر کہہ دیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یعنی میں حضرت آدم سے اچھا ہوں، اے اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے حقیر سمجھا اور سجدہ نہیں کیا۔ یاد رکھو کہ جس آدمی میں تکبر کی شیطانی خصلت پیدا ہو جائے گی، اس کا وہی انجام ہوگا جو شیطان کا ہوا، کہ وہ دونوں جہان میں خدا بند قہار و جبار کی پھٹکار سے مردود و ذلیل و خوار ہو گیا۔ یاد رکھو کہ تکبر خدا کو بے حد ناپسند ہے، اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ میدان محشر میں تکبر کرنے والوں کو اس طرح لایا جائے گا کہ ان کی صورتیں انسانوں کی ہوں گی، مگر ان کے قد چونٹیوں کے برابر ہوں گے، اور ذلت و رسوائی میں یہ گرے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لائے جائیں گے، اور جہنم کے اس جیل خانے میں قید کر دیے جائیں گے جس کا نام بولس ہے، یعنی نا امیدی ہے، اور وہ ایسی آگ میں جلائے جائیں گے جو تمام آگوں کو جلا دے گی۔ اس کا نام نار الانیار ہے، اور ان لوگوں کو جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا، یعنی متکبرین جو جہنمی ہوں گے ان کو ایسی آگ کے اندر جلایا جائے گا کہ وہ آگ جہنم کی دوسری آگ کو جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی آگ کو آگ جو جلا سکتی ہے جہنم کی آگ کو، اس دردناک اور سخت ترین آگ کے اندر اس شخص کو جلایا جائے گا جو تکبر کرنے والا ہے۔ تکبر مال کا ہو، تکبر علم کا ہو، تکبر تقوی کا ہو، کوئی بھی تکبر ہو، یہ تکبر کی بڑی صورتیں ہوتی ہیں، کوئی بھی صورت ہے وہ مردود ہے، اور اس کا انجام وہی ہے جو حدیث شریف میں بیان ہوا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ایک اور حدیث شریف سنیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع و انکساری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرمائے گا۔ وہ خود کو چھوٹا سمجھے گا، مگر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی نگاہوں میں اس کو عظمت والا بنا دے گا۔ جو شخص گھمنڈ اور تکبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دے گا۔ وہ خود کو بڑا سمجھے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو تمام انسانوں کی نظر میں کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل بنا دے گا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ گھمنڈ کا علاج یہ ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کی صحبت میں رہنے لگے۔ انسان کو غرباء اور مساکین میں بیٹھنا چاہیے، اور ان لوگوں کی خدمت کرے، تواضع و انکساری کا طریقہ اختیار کرے، اور اپنے دل میں یہ ٹھان لے کہ میں ہر مسلمان کی تعظیم اور اس کا اعزاز و اکرام کروں گا، خواہ اس کے کپڑے کتنے ہی میلے کیوں نہ ہوں، میں اس کو اپنے برابر بٹھاؤں گا، اور ہر وقت اس کا دھیان رکھے کہ خداوند کریم کا شکر ہے کہ مجھ کو اس نے دوسروں سے اچھا بنایا ہے، لیکن وہ جب چاہے مجھ کو سارے جہان سے بدتر بنا سکتا ہے۔ اپنی کمتری اور کوتاہی کا خیال کرے، اپنی کمتری اور کوتاہی کا خیال اگر دل میں جم گیا تو تکبر کا بھوت لاکھوں کوس دور بھاگے گا۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے۔